معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، شوہر اور بیوی کے حقوق کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ بیوی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور ایک نیک بیوی بننے کے واسطے کیا کیا امور ان کو انجام دینا ہے۔ اس سلسلے میں گزارشات پیش کی گئی تھی۔ ایک بات تو یہ عرض کیا تھا کہ غصے پر قابو رکھا جائے، اور دوسری بات جو بھی تکالیف پیش آئیں اس کے اوپر صبر و تحمل کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ صبر کے تعلق سے یہ بات سمجھنا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اول وقت میں صبر کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے صدمے کے وقت میں ہوتا ہے۔ اول وقت میں جب صدمہ آ جائے اسی وقت میں صبر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی حالات پیش آئے بیوی پر اور وہ واویلا مچائیں اور سب کے سامنے باتیں بولتے رہیں اور سب کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے رہیں، جب کچھ نہ بنے تب پھر یہ کہیں کہ چلو اب تو صبر کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ من بث لم یصبر، جو شخص اپنی مصیبت کو پھیلائے سب کے سامنے بولتے پھرے تو وہ صابر نہیں ہے، وہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ صبر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئے تو اول وقت میں اس پر صبر کریں اور اس کو سب کے سامنے بیان نہ کریں۔ سب کا سننے والا مجیب الدعوات اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کو سنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسی مصیبت دی گئی، ان کے بیٹے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر ایک ویران کنویں میں ڈال دیا، مگر یعقوب علیہ السلام صبر کیے۔ فرمایا فصبر جمیل، فصبر جمیل، اول وقت میں صبر کیا انہوں نے۔ اور دوسری مرتبہ دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی انہوں نے ایسے ہی لے گئے اور بادشاہ نے ان کو رکھ لیا اپنے پاس۔ واقعہ بہت طویل ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کیے۔ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے دیکھیے، کئی سال گزرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹے کی جدائی کے افسوس میں آنسو ان کے آنکھ سے نکلتے نکلتے ان کے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ بہت دن کے بعد میں، کئی سالوں کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت ہے، فرماتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں، یوسف تو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، ان کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، آپ ایسی بات کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی، بصارت تو چلی گئی تھی لیکن بصیرت تو باقی تھی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے جو بات کہی تھی سچ بات کہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ایک خوشخبری دینے والے نے خوشخبری فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، خوشخبری دینے والے نے آیا اور آ کر جو ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لا کر یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پہ جب ڈال دیے تو یعقوب علیہ السلام کی جو بصارت چلی گئی تھی، جو بینائی چلی گئی تھی، فرتد بصیرا، اللہ نے اس بصارت کو لوٹا دیا۔ دیکھیے، جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے، یہ انعام سے نوازتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمت اور انعام دنیا ہی میں دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ تو بیویوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی میں صبر کا مادہ پیدا کریں، صبر کی صفت پیدا کریں۔ اور ایک بات عرض کرنا اس موقع پر یہ ہے کہ بیویوں کو
فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فیصلے میں. ویسے تو بیویوں کو، عورتوں کو یہ تعلیم ہے کہ اپنے آپ سے کوئی فیصلہ نہ کریں. اسی لیے جب فیصلے کی کوئی بات ہوتی ہے اور وہاں پر گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، شروٹی کی ضرورت پڑتی ہے، تو مرد کو گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے. اگر کہیں مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو لینے کا حکم دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے مقابلے میں عورت کی گواہی نصف ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں بتایا گیا ناقصات عقل ہے، عقل کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے. تو صحابیات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ آپ ناقصات عقل بھی فرمائیں اور ناقصات دین بھی فرمائیں. مشکات کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ناقصات عقل اس لیے ہیں کہ مرد کی گواہی کے مقابلے میں تمہاری گواہی نصف ہے. کہ اگر کہیں 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد ہے تو اس کے ایک مرد کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی لی جاتی ہے، تو عورت کی گواہی نصف ہے. یہ ناقصات عقل بتایا گیا. اور ناقصات دین اس لیے بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو جو ایام ہوتے ہیں مہینے کے، اس وقت میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے. اگر رمضان کا موقع ہو تو اس وقت میں روزے نہیں رکھ سکتے. تو فرمایا کہ یہ ناقصات دین ہے. خیر یہ الگ بحث ہے کہ قدرت نے ہی یہ ان کو دیا ہے، مگر ناقصات عقل اور ناقصات دین کو سمجھانے کے واسطے نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. تو فیصلے میں جلد بازی بالکل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جلد بازی میں جو فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے عام طور سے. اور خاص طور سے عورتوں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے فیصلے میں جلد بازی نہ کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے یہ رشتہ ہو جانے کے بعد میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بالکل جو ہے چھوٹا سا رشتہ ہے، ایسا نہیں ہے. گڑا گڑی کا کھیل جس طرح ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر جو ہے ساتھ رہنا ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو زندگی بھر ساتھ چلنا ہے، زندگی پوری گزارنا ہے. اولاد ہوگی، اولاد کی تربیت کرنا ہے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. معمولی ناچاقی پر جلد بازی سے فیصلہ کر لیں، غلط بات ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی ناچاقی ہوتی ہے میاں بیوی کی درمیان تو فوراً بیوی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کئی سارے واقعات سنتے ہیں دارالقضاء میں اور اسلامی عدالتوں کے اندر بھی اور دنیاوی عدالتوں کے اندر بھی ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے. ایک بات یاد رکھیے، طلاق اور خلا اسلام میں مباح ہے، جائز ہے، مگر جتنے مباح چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے. خلا بھی طلاق کی قسم ہے. خلا کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کو بہت تکلیف دے رہا ہے اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے وقت میں بیوی کو حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ تم مجھے طلاق دے دو. اور قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں دیکھے اور دیکھ کر جب نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہے، صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے موقع پر عورت کے مطالبے پر شوہر جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم کو خلا دے دیا. خلا طلاق بائن ہوتا ہے، یعنی کہ پھر دوبارہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کرنا پڑتا ہے. غرض ہے کہ یہ الگ بحث ہے، خلا کی تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں، مفتیان کرام سے معلوم کر لیں. لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خلا جو انتہائی درجے کی بات ہے، جب میاں بیوی میں جب صلح ممکن نہیں ہے تو آخری صورت میں خلا کا جو مسئلہ ہے. مگر آج معمولی بات پیش آ گئی، شوہر نے کچھ کہہ دیا، شوہر سے کوئی بات پیش آ گئی یا کچھ معمولی سی تکلیف دے دیے تو بیوی بس یہ کہتی ہے کہ چلو خلا دے دو، اگر نہیں تو پھر جو ہے ہم فلاں کیس ڈال دیں گے، فلاں کیس ڈال دیں گے. بس یہ آسان ہو گیا ہے. یاد رکھیے یہ غلط چیز ہے. اس طرح
اس طرح معمولی بات پر خلا کا مطالبہ کرنا یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. طلاق اور خلا اختیارات میں سے ہیں، حکم دیا گیا ہے مگر انتہائی درجے میں. جب شادی ہو تو اسی وقت میں ذہن بنا لیں کہ ہم کو زندگی پوری ان کے ساتھ گزارنا ہے. طلاق اور خلا کیا ہے؟ اس کو اپنے زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے. شوہر کو بھی چاہیے اور بیوی کو بھی چاہیے. شوہر کو بھی چاہیے کہ طلاق طلاق کا لفظ نہ نکالیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ خلا کے الفاظ نہ نکالیں. آج معمولی بہانوں پر بیوی اپنے شوہر کے پاس سے آ جاتی ہے اور اپنے میکے میں رہتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم مجھے خلا دے دو، میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، میں نہ ہو رہا. آج کل ایسے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں کہ شادی ہو جانے کے، نکاح ہو جانے کے 2-3 سال کے بعد ہی بس شوہر سے خلا کا مطالبہ ہو رہا ہے. ایسے کئی سارے بچیاں شہر کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، شہر کے اندر ہو یا دیہاتوں کے اندر ہو یا اضلاع کے اندر ہو، ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں کہ کئی سارے بچیاں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. بعض اکیلے الگ سے گھر لے کے رہ جاتے ہیں، بعض اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، بعض کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو بھی جو ہے الگ ہو جاتے ہیں. غلط بات ہے. کیسا ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے. ہاں یہ الگ ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی اپنی صلاحیت سے یا اپنے علم سے یا اپنے فن سے پیسہ کمائے اور پیسہ کما کر اپنی زندگی چلا سکے، اپنے روزگار کھانے پینے کے اخراجات برداشت کر سکے، لیکن بغیر شوہر کی زندگی بیکار ہے، بیکار ہے. ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہوں گے، بیویاں پیسے کما کے زندگی گزار سکتے ہوں گے، لیکن شوہر کے ساتھ میں جو بیوی رہتی ہے وہ بیوی باکمال ہے، وہ بیوی فتنے سے بچ جاتی ہے، وہ بیوی سکون کی زندگی بسر کرتی ہے. اور جو بیوی بغیر شوہر کے رہتی ہے لاکھوں روپے بھی کماتی ہوگی مگر اس کی زندگی سے سکون غارت ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جہاں تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، وہاں سکون کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ آپسی ازدواجی تعلقات انسانی ذہن اور فطرت کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے. لتسکنوا فیہا، سکون اور آرام اور راحت پہنچانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ فرمایا ہے. تو بہرحال یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ خلا اور طلاق یہ بہت ہی مبغوض چیز ہے، اس طرف ذہن نہیں جانا چاہیے. شوہر بھی بعض نشاء کی حالت میں طلاق لفظ بول دیتے ہیں، طلاق غلط بات ہے. نشاء کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، نہیں بولنا چاہیے. غرض ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ اچھے انداز سے زندگی کو بسر کریں. اور ایک بات بیویوں کو نصیحت کے طور پر اور عمل کرنے کے لیے رہبری کے طور پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی مرضیات کا خیال کرے. شوہر کی مرضی اور شوہر کی خوشی کس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کا خیال رکھے. دیکھیے یہ بات ذہن نشین رکھیے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھے سے اچھی رہے اور میری بیوی مجھ کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنے اور مجھ کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے اور میری رضامندی والے کام کرے. یہ صفت ہونا چاہیے بیوی کی کہ شوہر کی مرضی سے دیکھے، شوہر کی مرضی سے سنے، شوہر کی مرضی سے بولے اور شوہر کی مرضی سے کام کرے اور شوہر کی مرضی والے کپڑے استعمال کرے اور شوہر کی مرضی والے کھانے پکائے اور شوہر کی مرضی والے عادات اپنے اندر پیدا کرے. شوہر اگر منع کرے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، میری مرضی کے خلاف ہے، تو اس کو اپنی زندگی بھر نہ کرے، وہ بیوی نیک بیوی شمار ہوگی، وہ بیوی نیک بیوی شمار ہوگی. شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسا لباس پہنے، اسی لباس کو اختیار کرے. ہاں مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غیر شرعی کپڑے پہننے کے واسطے کہتا ہے تو اس وقت میں اجازت ہے کہ اس کے حکم کو نہ مانے. شریعت کے حدود کے خلاف
حدود سے باہر نکل کے شریعت کے خلاف کوئی اگر حکم دیتا ہے تو اس وقت میں تو اجازت ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرے، مگر حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی اگر کوئی بات کہتا ہے شوہر، تو بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ شوہر کی مرضی یہ ہے کہ میری بیوی ماں باپ کے ساتھ رہے، تو لہذا اسی بات پر عمل کرے، ماں باپ کے ساتھ میں رہے۔ شوہر کی مرضی کسی کھانے کے تعلق سے ہے کہ فلاں کھانے کو پسند کرتا ہے تو اس کا خیال رکھے، اور شوہر کی مرضی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، تو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ وہ تو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اللہ کا بھی حکم ہے اور ضروری بھی ہے، فرائض میں شامل ہے، اور شوہر کی مرضی بھی اس میں شامل ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جس چیز سے شوہر ناراض ہوتا ہے اس سے بچے۔ کوئی عمل ہے اس سے شوہر ناراض ہوتا ہے، کہیں جانے سے شوہر ناراض ہوتا ہے، منع کرتا ہے کہ فلاں مقام پر نہ جاؤ، فلاں چیز نہ دیکھو، فلاں کام نہ کرو، تو بیویوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں، ضد میں نہ رہیں کہ تم منع کر رہے ہیں اور میں اس کو کر کے رہوں گی۔ اگر ایسی ضد کریں گے تو ظاہر بات ہے آپس میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ آپس میں نباہ اسی وقت میں صحیح ہوگا، میاں بیوی کی زندگی اسی وقت میں خوشگوار ہوگی کہ دونوں کی مرضی ایک مرضی بن جائے۔ شوہر کی مرضیات کا خیال رکھے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کا واقعہ ہے کہ اپنے شوہر سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا کہ آپ کا جو بستر تھا اس بستر کو دوہرا کر کے بچھائے کہ میرے شوہر محترم آئیں گے تو ان کو آرام پہنچے، آرام کی نیند کریں، اسی لیے انہوں نے بستر کو جو ہے دوہرا 2-3 تہہ کر کے انہوں نے بچھایا۔ دیکھیے کتنا جو ہے وہ خیال کیا کرتے تھے اپنے شوہر کا کتنا خیال کیا کرتے تھے، ہمیشہ شوہر کی مرضی وہ پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ اور تعلیمات میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ شوہر جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں آنے کے وقت میں آتے ہی شوہر سے شکوہ شکایات کا سلسلہ شروع نہ کریں۔ شوہر گھر کے باہر رہتے ہیں، کام کاج میں رہتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی ٹینشن کی حالت میں رہتے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے باہر بہت کام کر کے تھکائے ہوئے آئے ہوں، اب گھر میں آنے کے بعد بجائے راحت اور سکون پہنچانے کے آتے ہی شکوہ شکایات شروع کر دیے تو ظاہر بات ہے نا اتفاقی پھیل جائے گی۔ حدیث میں ہے، مشکات کے اندر روایت ہے، اس عورت کو نیک بیوی کہا گیا ہے جو اپنے شوہر کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو خوشی کے ساتھ میں اس کا استقبال کرتی ہے کہ میرے سرتاج آپ آئیے، آپ آ گئے، خیر مقدم کرتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، تو اس کو اچھی بیوی اور نیک بیوی شمار کیا گیا ہے۔ اب آج کل تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، بیوی کا شوہر کو سلام کرنا یا شوہر کا بیوی کو سلام کرنا اس کو باعث عار سمجھتے ہیں۔ سلام ایک اتنا بڑا عمل ہے، افشوا السلام بینکم فرمایا گیا کہ تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ سلام محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، سلام آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ سلام کے ذریعے سے استقبال کریں۔ شوہر جب گھر میں آتے ہیں تو اس وقت میں ان کے حالات دیکھ کر، مزاج کو دیکھ کر، طبیعت کو دیکھ کر بات کریں۔ گھر میں آتے ہی پہلے جو ہے وہ ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے وہ پیش کریں اور کھانے کا انتظام کر دیں، اور ان کے لیے کھانے کا اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں۔ بہرحال جو بن سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے بیوی کی جانب سے اپنے شوہر کو راحت پہنچانے اور اس کی مرضی اختیار کرنے اور اس کے باہر کے ٹینشن کو دور کرنے کا جو بھی طریقہ بن سکتا ہے، بیوی کو چاہیے کہ اس کو اختیار کرے،
اس کو اختیار کرے. اور ہر بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو اچھی طرح پہچانتی ہے، اگر نہ پہچانتی ہو تو پہچاننا چاہیے. اپنے شوہر کی مرضی کو پہچاننا چاہیے، ان کے مزاج کو پہچاننا چاہیے. یاد رکھیے جب نکاح ہو جاتا ہے تو شروع کے چند ایام میں، چند دنوں کے اندر ہی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کی مرضی کیا ہے، شوہر کی مرضی کیا ہے، بیوی کس سے راضی ہوتی ہے، شوہر کس سے راضی ہوتا ہے، یہ کس سے خوش ہوتے ہیں، وہ کس سے خوش ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے مزاج کو، ایک دوسرے کے نفسیات کو اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھیں اور سمجھ کر اسی کے اعتبار سے زندگی بسر کریں. غرض ہے کہ مائیں بہنیں اور بیویاں جو بھی خواتین ان باتوں کو سن رہے ہیں، ان کو اپنے اندر ان طریقوں کو اور ان باتوں کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور بے جا خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی مرضیات کا خیال کرنا چاہیے. فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، فیصلے میں بالکل جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھ کر زندگی بسر کرنا چاہیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہو، اسے برداشت کر لیں. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، جیسا وہ رکھا ہے الحمدللہ. خوش رکھا ہے تو بھی الحمدللہ، کچھ تکلیف ہے تو بھی الحمدللہ، فقر و فاقہ کے اندر ہے تو بھی الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کی زبان ہمیشہ شکر والی ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے اور شوہر کے ساتھ میں اچھے سلوک سے زندگی بسر کرنا چاہیے. اور جو حالات پیش آ رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان حالات سے اپنے آپ بچانا چاہیے، اپنے آپ بچانا چاہیے. خلا کا جو مطالبہ چل رہا ہے آج کے زمانے میں، اس سے کئی گھرانے برباد ہو رہے ہیں. اب ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے گھر سے آ جائے اور اپنے گھر میں بیٹھی رہے تو ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی. ہر لڑکی کو سننا چاہیے، جس کے دل میں بھی خیال آ جائے یہ فوراً ذہن میں لانا چاہیے کہ اگر میں جا کر اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاؤں تو میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی، بھائیوں پر کیا گزرے گی، اور بھاوج اور جو بھی گھر میں ہوتے ہیں وہ کیا محسوس کریں گے. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے سال برداشت کر لیں گے، لیکن ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے. ہر بھائی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بہن ان کے شوہر کے ساتھ میں اچھے انداز سے رہے. ہاں ضرورت ہو ماں باپ کو بلائیں، فیصلہ کریں اور آپس میں جو تصفیہ کرنے کی صورت نکالیں، صلح کرنے کی صورت نکالیں. خلا کا مطالبہ کر کے اپنے گھر سے چلے جانا، شوہر کے گھر کو چھوڑ دینا، میاں اور اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا اور اسی پر اصرار کرنا، اسی پر ضد کرنا، یہ انتہائی خراب بات ہے. آج کل فیشنیبل زمانے میں اور ماڈرن طریقے میں اپنے آپ کو اس طرح کے عمل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم شوہر کو چھوڑ کے آ گئے. یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو فلاں عورت نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ گئی. وہ کچھ نہیں کہیں گے کہ فلاں واقعہ ہوا. بعد میں سب اگر واقعہ سن لیں تو سب یہی کہیں گے صبر کر لینا تھا، آج نکل صحیح ہو سکتا تھا. یہ کہیں گے. یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ذلت کی بات ہے. اپنے شوہر کو چھوڑ کر آگے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جانا فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے. بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام ماؤں بہنوں کو نیک ہدایت نصیب فرمائیں اور اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں اور بے جا خلا کے مطالبات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل ہمیں عطا کیا ہے اس دل کو اللہ کی طرف جھکا دینا چاہیے.
یقیناً ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی پیشانی کو ہم اللہ کے روبرو جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. یہ بھی ایک تقاضا ہے عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل ہمیں عطا کیا ہے، اس دل کو اللہ کے روبرو جھکا دینا چاہیے. جس کا دل اللہ کے روبرو جھک جاتا ہے، اسی کو اللہ کا یہ خوف، اس کی خشیت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دینا چاہیے. نماز پڑھتے ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہمارا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی پاکی، اس کی کبریائی کا احساس ہو، اور اس احساس کے ساتھ اللہ کے روبرو کھڑے ہوں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور جیسے کسی بڑے آدمی کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو بالکل جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہمارا جسم بھی جھکنا ہے اور ہمارا دل بھی جھکنا ہے. یہ دل غرور کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دل کو پسند نہیں کرتے جس دل میں غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے. دلوں میں عاجزی ہونی چاہیے، دلوں کو جھکنا چاہیے، دلوں میں خوف اور خشیت کی کیفیت طاری رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے وہ جھک جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں اتاری ہیں قرآن مجید کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے ان کے دلوں کے جھکنے کا اور ان کے دلوں میں خوف و خشیت کے پیدا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے. کب آئے گا؟ کب تک نشے میں چور رہیں گے؟ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، خواہشات نفسانی کے نشے میں کب تک چور رہو گے؟ اب آؤ، وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دو. دلوں کے اندر سے غرور کو نکالو اور دلوں کو اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے احساس کے ساتھ کہ وہ عرش کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، اتنی بڑی زمین کا مالک ہے، یہ پورے حشرات الارض کا مالک ہے، تمام جانوروں کا مالک ہے، سارے انس و جن کا مالک ہے، یہ دنیا میں بنے ہوئے تمام سپر پاور قوتوں اور طاقتوں اور ممالک کا مالک ہے وہ، اور مالک الملک ہے، سارے ملکوں کا مالک ہے وہ. اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے اور اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے جھکنے والے دل ہی پسند ہیں، مغرور دل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جھکنے کی، اس کے خوف اور خشیت کو دلوں میں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کے اسباب فراہم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نسألك يا